الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی مقصد تخلیق سے ہے. اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ مجھے پہچان لیں. میں انسانوں جناتوں سے کوئی روزی کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے وہ کھانا کھلائیں. بے شک یقیناً اللہ کی ذات ہی رزاق ہے، روزی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ بڑی مضبوط طاقت اور قوت والا ہے. میرے بھائیوں، عزیزو، دوستو، دنیا کے اندر انسان جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے ہماری کوئی حرکت نہیں ہوتی. ہم اور آپ مسجد کے اندر آئے اپنے گھروں سے نکل کر، مقصد کیا ہے؟ نماز جمعہ ادا کرنا. ہم دکان پہ جاتے ہیں، مقصد لے کے جاتے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، دکان پہ پہنچتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ حرکت مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ منزل مقصود ہوتی ہے. حرکت مقصود نہیں ہوتی ہے، منزل مقصود ہوتی ہے. میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، یہ انسانی زندگی بھی ایک حرکت ہے. یہ انسانی زندگی بھی ایک حرکت ہے، اور یہ حرکت بہت پہلے سے چلی ہے، بہت آگے تک جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوئی ہے. نہیں، وہ تو ایک مرحلہ ہے. یہ حرکت بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دائیں پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا. ہاتھ سے مراد ہم اور آپ کا ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ نے تصرف کیا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت جمالی کو ظاہر فرمایا. تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی نیک انسان ہیں وہ سب چیونٹی کی شکل میں ظاہر ہو گئے.
اور بائیں پشت پہ ہاتھ پھیرا، وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ ہم اور آپ جیسا ہاتھ نہیں، بلکہ اپنا تصرف فرمایا، اپنی قدرت جلالی کا تصرف کا اظہار کیا، تو قیامت تک آنے والے جتنے بد انسان تھے وہ ظاہر ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری روحوں سے عہد لیا، اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا عہد لیا، الست بربکم قالوا بلی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوا الست بربکم، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا بلا کا۔ اس کو سن کر کے سارے انبیاء نے کلام کیا، اس کے بعد سارے انسانوں نے کلام کیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سے عہد اقرار ہو گیا، تم سب نے میری ربوبیت کا، میرے پالنہار ہونے کا اقرار کر لیا ہے، اب اس عہد کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ آگے تمہیں بھیجا جائے گا، تم آگے جاؤ گے تو تیاری کر کے آنا۔ اس کے بعد میرے بھائیو عزیز و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ اسی عہد پیمان کو یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے جاری فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سب سے آخر میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں، آپ کے پاس کوئی دوسرا دین نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کا دین آخری دین۔ اب جس کو بھی کامیابی ملنی ہے، اللہ کی محبوبیت ملنی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونا ہے، کامیابی اور کامرانی ہدایت ملنی ہے، اس کو اسی راستے سے ملے گی، اسی قرآن سے، اسی شریعت سے اور اسی دین اسلام سے اس کو کامیابی ملے گی۔ تو میرے بھائیو عزیز و دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ حرکت بہت پہلے سے ہے، روز ازل سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مرد کے نطفے کے اندر، صلب کے اندر پہنچایا، وہاں سے پھر رحم مادر کے اندر پہنچایا، وہاں سے پھر انسان دنیا کے پیٹ کے اندر آیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ پاک نے اس کے اندر تخلیق کے مدارج کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ نطفے سے چلا، کہ ہم نے نطفے کو ایک محفوظ جگہ کے اندر، رحم مادر کے اندر رکھا۔ اس کے بعد پھر نطفے کو ہم نے مضغہ بنایا، دم بستہ سے پھوٹ کھون کر جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے پھر ہم نے اس کو ہڈی بنایا، ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک دوسری تخلیق کے اندر تمہیں ڈال دیا، جان پیدا کر دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا ہی صناع ہے، کاریگر ہے اللہ تبارک تعالیٰ، بہترین کاریگر۔ پھر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو عزیز و دوستو، یہ ترتیب ہر انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کی ہے۔ تو عالم ازل سے یہ انسان چلا ہے، عالم مادر کے اندر پہنچا ہے، عالم مادر سے پھر عالم دنیا کے اندر اب آیا ہے۔ یہ دنیا میرے بھائیو عزیز و دوستو آخری منزل کی تیاری کی جگہ ہے،
عالم دنیا سے عالم قبر کے اندر جائے گا. انبیاء کرام نے بتایا عالم قبر میں جائے گا, عالم قبر سے پھر عالم محشر میں پہنچے گا, اور عالم محشر سے پھر عالم جنت کے اندر پہنچے گا یا عالم جہنم کے اندر پہنچے گا. میرے بھائیو عزیزو دوستو, یہ حرکت بہت پہلے سے چلی ہے, اور یہ دنیا تو ایک منزل ہے اس کا ایک مرحلہ ہے. اس منزل کے اندر اس آخری مرحلے کی میرے بھائیو عزیز دوستو تیاری کرنی ہے. اور تو اب انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد اور اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا اس حرکت کا مقصد کھانا پینا ہے؟ نہیں. یہی جواب ہوگا نا. ہماری اس حرکت کا مقصد کھانا پینا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ کھانا پینا تو دوسری مخلوق بھی کرتی ہے. کیا ہماری اس حرکت کا مقصد مکان بنانا ہے, بلڈنگیں بنانا ہے؟ نہیں. کیا ہماری اس حرکت کا مقصد حکومت اور سلطنت حاصل کرنا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ دوسری مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہے, دوسری مخلوق بھی یہ سب کام کرتی ہیں, اس لیے کوئی کمال کی بات نہیں. جتنی بڑی حرکت ہے اتنا ہی بڑا مقصد ہونا چاہیے. قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اس حرکت کا مقصد اصلی ہے عبادت, بندگی, اللہ کی اطاعت, اپنے خالق مالک کی مان کر کی زندگی گزارنا. عبادت میرے بھائیو عزیزو دوستو اس حرکت کا مقصد. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد عبادت کیوں رکھا؟ اس لیے کہ میرے بھائیو عزیزو دوستو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کی ضروریات کے لیے ہیں. زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, دریا, پہاڑ, سمندر, جتنی بھی چیزیں ہیں فطری طور پر انسان کی ضروریات جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے پیدا فرمایا, اور ان کے اوپر انسان کی بقا موقوف. آسمان نہ ہو, زمین نہ ہو, ہوا نہ ہو اور دوسری چیزیں نہ ہو تو انسان کی بقا مشکل ہوگی. لیکن انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بقا انسان کے اوپر نہیں ہے. انسان نہ رہے آسمان کا کچھ نہیں بگڑے گا, زمین کا کچھ نہیں بگڑے گا, چاند سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے. انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے, اور اس کو یوں سمجھیں کہ ایک اپنے اعتبار سے کہ آدمی اپنا ایک استبل بناتا ہے, گھوڑے رہنے کی جگہ گھوڑا خرید کے لاتا ہے, استبل بناتا ہے, مکان بناتا ہے, اس کے لیے اس کا نوکر رکھتا ہے, اس کے کھانے پینے کی ضروریات کی چیزوں کو مہیا کرتا ہے. اور اب اگر گھوڑے کا مقصد رکھنے کا کیا ہے؟ سواری حاصل کرنا. اب اگر وہ گھوڑا سواری نہ کرنے دے, سواری کا مقصد اگر آدمی کا پورا نہ ہو تو پھر وہ آدمی گھوڑے کو ہٹا دے گا. گھوڑے کو ہٹا دے گا تو پھر استبل کی بھی ضرورت نہیں, دوسری سامان کی بھی ضرورت نہیں. یہی حال میرے بھائیو عزیزو دوستو اس دنیا کا ہے. یہ دنیا مثل مانند استبل کے ہیں, انسان مانند گھوڑے کے ہیں. انسان کا مقصد عبادت. اب اگر اس انسان سے مقصد اصلی پورا نہیں ہوگا تو اللہ پاک اس نظام کو ختم کر دیں گے, جو کہ ہم بار بار سنتے ہیں. اللہ والے ممبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان کرتے ہیں, آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جب تک اس کائنات کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا سچے دل سے باقی رہے گا اللہ پاک اس نظام کو چلاتے رہیں گے. جس دن ایسا نہیں ہوگا کوئی تو اللہ پاک اس نظام کو ترام برام کر دیں گے. اس ایمان والے کی بدولت اللہ پاک اس نظام کو چلا رہے ہیں. تو میرے بھائیو عزیزو دوستو مقصد اصلی ہمارا کیا ہوا؟ عبادت. عبادت کا مفہوم بہت عام ہے. عبادت کیا چیز ہے؟
عبادت کا مفہوم بہت عام رکھا گیا. عبادت کسی خاص چیز کے ساتھ متعین نہیں کی گئی، بلکہ آپ اپنے ایک مسلمان بھائی کی کام کے اندر کوئی ہاتھ بٹاتے ہیں، وہ بھی عبادت. کسی کو کلمہ سکھا دیا، وہ بھی عبادت. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، وہ بھی عبادت. اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، وہ بھی عبادت. بیمار کی عیادت کرنا، وہ بھی عبادت. سلام کرنا، وہ بھی عبادت. کاروبار کو سنت اور شریعت کے مطابق کرنا، وہ بھی عبادت. تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، جو بھی ہے سنت اور شریعت کے مطابق آپ کریں گے تو سب عبادت بنے گا. کھانا بھی عبادت بنے گا، سونا بھی عبادت بنے گا، کپڑا پہننا بھی عبادت بنے گا، بشرطے کہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ سب عبادت بنے گا، وہ سب دین بنے گا. غرض کی صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر سنت اور شریعت آنی چاہیے. کسی چیز سے منع نہیں، کھانے پینے سے روکنا نہیں، کاروبار سے اسلام روکنے کے لیے نہیں آیا ہے، ملازمت کھیتی باڑی سے روکنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی خلل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. اسلام تو ایک راستہ بتا رہا ہے، اسلام ایک رہبری کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اس انداز سے گزارنی ہے، ہمیں اپنے کاروبار کو اس انداز سے کرنا ہے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر کے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سارا کا سارا بیان کر دیا. اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، اس کی زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ دیا، کتاب دی قرآن کریم کی شکل میں. قرآن کو دیکھنا ہو کیا ہے، وہ اسلام کو آپ کی زندگی کو دیکھے. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہی آپ کے اخلاق تھے. تو میرے بھائیو عزیز دوستو، ہماری حرکت، ہمارا یہ سفر بہت پہلے سے شروع ہوا. خلاصہ کلام بہت پہلے سے چلا ہے اور یہ عالم جنت پہ جا کر کے رکے گا. اب ہماری اس حرکت کا مقصد عبادت. ہم سب کو چاہیے عہد کریں، پیمان کریں کہ ہم انشاءاللہ اس مقصد کو پورا کرنے کے اندر لگیں گے. اگر ہم اس میں پیچھے ہیں تو میرے بھائیو عزیز دوستو، اپنی بربادی کا سامان جمع کر لیں. اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ضروریات کی ساری چیزیں دی ہیں، ہمیں اپنی خالق اور مالک کو پہچان کر کے زندگی گزارنی چاہیے. کھانا کھائیں، سوئیں، شادی منائیں، خوشی منائیں، غمی منائیں، سب کے اندر سنت اور شریعت کا لحاظ ہونا چاہیے. سب کے اندر اسی کا نام دین ہے. دین اتباع کا نام ہے، دین پیروی کا نام ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو لے لو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. میرے بھائیو عزیز دوستو، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں. اللہ پاک نے ہمارے مقصد کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ مقصد ہے عبادت. اللہ پاک نے اپنے ذمے ایک کام لیا ہے، ہمارے ذمے ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم عبادت کریں. اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ پاک رزق دیں گے، ہمیں کامیابی دیں گے، ہمیں کامرانی دیں گے، وہ سب چیزیں پوری ہوں گی. آج میرے بھائیو عزیز دوستو، جو ہمارے اوپر حالات کا تعلق بتایا گیا، حکام سے نہیں ہے، حالات کا تعلق احکام سے ہے. حالات کا تعلق حکام سے نہیں، حاکموں سے نہیں، وزیر اعظم پردھان منتری سے نہیں ہے. حالات کا تعلق ہمارے جو ہے احکام سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے. اعمالکم عمالکم فرمایا گیا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے اعمال ہی تمہارے سربراہ ہیں. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا گیا، پوچھا آپ نے کہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں آسمان سے اترتے ہوئے، کچھ چیزیں زمین سے جاتے ہوئے. پوچھا تو بتایا کہ اوپر سے نیچے سے جو چیزیں جا رہی ہیں تمہارے اعمال جا رہے ہیں، اوپر سے جو چیزیں آ رہی ہیں تمہارے اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں. اب ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، ہماری زندگی جیسی ہوگی، ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. اچھی ہوگی تو اچھے فیصلے آئیں گے،
اور بری ہوگی تو برے فیصلے آئیں گے. تو میرے بھائیو عزیز دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کی، بنانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. ہاں، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو سنت اور شریعت کے اندر ڈالنا ہے.